یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا قوی ہو جائے، بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب بعض اوقات تعلق قائم کرنے کے لیے تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، تو ان تدبیروں میں ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لی جائے۔ تو جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، اور کوشش کرنے والے محروم نہیں ہوتے، کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس کوشش پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی محنت کرے اور محروم رہے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اس کے ہاں ظلم نہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی درجے میں کوشش کریں گے اللہ کو پانے کی، اللہ محروم نہیں فرمائے گا۔ دیکھیے اگر کوئی مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں کہ چلو دیکھیں بھائی کیا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا مقصد اپنے نہ اصلاح ہوتا ہے نہ مجلس باقاعدہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہوتے، لیکن سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ جنت کا ذکر پر خوش ہو رہے تھے، دوزخ کے ذکر پر رو رہے تھے۔ تو کہا کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا، کہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر تو بس کیا ہی پوچھنا، اور زیادہ کوشش کرتے اس کو پانے کے لیے، اور دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر اس سے بچنے کی بے حد کوشش کرتے۔ تھوڑا آہستہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، جتنے بھی مجمع میں لوگ تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ویسے ہی آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہی آ کر کھڑے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو جیسے آپ عطر کی دکان پہ جائیں تو عطر چاہے خریدیں نہ خریدیں، لیکن عطر والے کے قریب سے گزریں گے یا عطر کی دکان پر جائیں گے تو خوشبو تو ضرور محسوس ہوگی آپ کو، چاہے آپ لیں نہ لیں۔ لیکن اگر آپ نے اگر خرید لی پھر آپ کے اختیار میں، جب چاہے سونگیں جب چاہے خوشبو حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں آدمی جاتا رہے، انشاءاللہ محرومی نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نیک صحبتوں کی وجہ سے، برکت سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے کہ یہ میرے نیک بندوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو کہے گا یا اللہ آپ بھوکے کہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ میں پیاسا تھا میرے بندے، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ آپ تو پیاس کا کیا مطلب، آپ تو رب العالمین، کہ میرا بندہ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ مطلب یہ پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہ سارے کے سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر جب کوئی شخص رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رحم کیے بغیر نہیں چھوڑتے، رحم فرماتے ہیں، ایمان کی دولت کے ساتھ، بشرطے کہ یہ سب معاملات ہوں۔ اور اگر کوئی کافر یہی کام کر رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا میں محرومی نہیں ہوتی۔ مومن کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہے نوازے نہ نوازے دنیا میں، لیکن آخرت اس کے لیے یقیناً ہے۔ لیکن کافر کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات بعض بزرگ ڈرتے تھے کہ جب نعمتیں ان کے پاس بے شمار آتی تھیں تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو بدلہ دنیا میں دے دیا گیا ہو۔ یہ ساری بات ہے احساس کی۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو آپ عطا فرما رہے ہیں یہ تو آپ کی خاص بخشش ہے، اس کے ہم محتاج ہیں، اور اپنی احتیاج کو ظاہر کریں، لیکن آخرت میں محروم مت فرمائیے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں دے دیا اور آخرت میں محروم فرما دیا تو بہت بڑا گھاٹا۔ تو اپنی احتیاج اللہ کو دکھلائیے کہ ہم محتاج ہیں یا اللہ۔ غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ غسل فرما رہے تھے تو سونے کی تتلیاں جو ہے وہ ان پر آئیں، گری وہاں پر ان کے گھر پہ، تو وہ جلدی سے بھاگے اس کو لینے کے لیے۔ تو فرشتے کے ذریعے اللہ نے کہا کہ
کیا تمہیں ہم نے مال و دولت نہیں دیا جو اس طرح اس پر لپک رہے ہو؟ فرمایا یا اللہ میں محتاج نہیں ہوں، میں آپ کی اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی نعمت مجھے عطا فرمائی اور میں اس کی قدردانی نہ کروں۔ تو اپنی احتیاج اللہ کو دکھائیے کہ اللہ میں محتاج ہوں آپ کا، آپ نے جو نعمت دی ہے اس کو لینے کے لیے میں اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ مجھے کوئی لالچ ہے، کوئی اور ایسا کرتا تو شاید میں اس کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھتا، لیکن میرا رب مجھے عطا فرمائے اور میں اس کو نہ لوں۔ تو اپنی احتیاج کو ظاہر کرے آدمی، اللہ تعالیٰ کے سامنے مستغنی نہ ہو بلکہ اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر بن کر رہے، محتاج بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غنی ہے، ہم تو فقیر ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر۔ اللہ نے فرمایا کہ نحن الغنی وانتم الفقراء، کہ ہم غنی ہیں اور تم فقراء ہو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ آپ غنی ہیں ہم فقراء ہیں۔ اور فقیر کا کام کیا ہے؟ مانگنا، للکنا سمجھتے نہیں؟ سمجھتے؟ اردو کا خاص لفظ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندے کو جب اس کے ماں باپ دانا چگاتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے پروں کو ایسے سے کرتا ہے، لرزتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، محتاج بنتا ہے، اور پھر وہ اس کے منہ کھولتا ہے تو اس کی چونچ میں وہ ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اس طرح سے للکیے، رو رو کے مانگی کہ اللہ آپ کی سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بعض اوقات آدمی اللہ سے اس طرح سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ محتاج بن کر مانگ رہا ہے، اور ہم سب محتاج ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اور جو کچھ عطا فرمائیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آدمی کبھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے اس چیز سے۔ تو بہرحال حضرت کا جو واعظ میں نے آخری وقت میں سنا، اس کا حاصل یہی ہے کہ رونا نہ آئے تو بھائی رونے والی شکل بناؤ، آدمی اس طرح سے بنائے اور اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے۔ تو ہم اپنے آپ کو فقیر بنا کر پیش کریں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ البتہ جو غیر اللہ ہیں ان کے آگے ہاتھ مت پھیلائیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بتکلف اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے، ضرورت مند ہے بیچارہ، ضرورت ہے اس کو پیسوں کی، مال کی، کپڑوں کی، روٹی کی، لیکن غیرت کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا میں کسی سے نہیں مانگوں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی حقیقی معنی میں اس کو غنی فرما دیں گے، پھر محتاج نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے۔ اور خدا نہ کرے جو آدمی ضرورت مند نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے اپنی ضرورت کو رکھتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر لوگوں ہی کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے فرماتے تھے کہ جا تو نے لوگوں سے مانگا، اب تو لوگوں سے مانگتا رہے، بس مجھ سے مت مانگ۔ اس لیے آدمی اپنی ضرورتوں کو اپنے رب سے ہی مانگے۔ اپنے ربا سے کہوں اور مرشد ابا سے سنوں، اپنے ربا سے چلو مرشد ابا کو سنو، یعنی اپنے رب کی باتیں اپنے مرشد سے چل کے سنتے ہیں۔ شیخ منصور دامت برکاتہم العالیہ کا مصرع ہے نا، تو ماشاءاللہ اس میں بڑی اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر انسان سنے تو قلب میں اس کی محبت پیدا ہونی چاہیے، اور بیان کرنے والے کو بھی اس میں لذت آنی چاہیے۔ دیکھو لیلا کا ذکر بڑی محبت سے کرتا ہے، کوئی سنے نہ سنے لیکن اپنے محبوب کی بات کرتا رہے گا، وہ نہیں بھی سننا کہتے بات تو سن بھائی، میری بات تو سن یار، اس کو مزہ جو آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذکر میں لذت آ رہی۔ تو بتائیے کہ جس نے لیلاؤں کو پیدا کیا وہ مولا خود کیسا ہوگا؟ تو اس مولا کا ذکر سننے میں، مولا کا ذکر کرنے میں ہمیں حلاوت، لذت محسوس ہونی چاہیے، اور چاہنا چاہیے ہمارا کہ ہم سنتے رہیں، کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی ہی چیز ہے، اور میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس ذکر کو سنتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔
تو میرے عزیزو کبھی اس چیز سے غافل نہ ہو، چاہے آپ جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اس کو یاد رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ موجود ہوں۔ کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کے دل میں یہی ہو کہ یار پتہ نہیں کیا کرے گا، یا اللہ آپ بتا دیجیے مجھے جلدی سے۔ تو دل میں آپ چپکے اللہ سے باتیں کریں، اور جب کریں گے تو اس کی ایک عادت پڑ جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے جس کو بھی یہ حاصل ہو جائے۔ تو الحمدللہ تحریش نعمت کے طور پہ میں نے اپنے بزرگوں جب سے یہ باتیں سنی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی میری طرف چل کے آ رہا ہو اور میں اللہ سے اس وقت دعا نہ کر لیتا ہوں فوراً۔ تو یہ اللہ کا احسان، مطلب آپ اپنی کوئی بڑائی اس کی بات ہے، یہ نعمت الحمدللہ اللہ نے عطا فرمائی، اور اپنے بزرگوں سے صدقے سے اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ان کی باتیں سن کر اللہ نے دل میں اس کو جگہ دی۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نمازی، کوئی شخص اگر چل کے آ رہا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ پتہ نہیں کس ضرورت کے تحت آئے گا، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن آ کے وہ اپنی ضرورت ضرور بیان کرے گا۔ اب پتہ نہیں ہم اس ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی خیر مانگ لے، ہر طرح کے شر سے پناہ مانگ لے کہ پتہ نہیں ہو سکتا وہ دشمن ہو، آ کے کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دے۔ تو اس لیے اللہ سے یا اللہ خیر ہو، عافیت کے ساتھ آ رہا ہو، یہ جو بھی آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لیں۔ بس یہ تعلق کی بات ہے، تو جتنا تعلق اللہ سے قوی ہوگا اتنا ہی آدمی ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے گا، بھولے گا نہیں کبھی۔ یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے، غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام و مینا سے۔ وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے۔ جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے، جو ناداں ہے وہ اہل اللہ کی عظمت کو کیا جانے، کوئی دیکھے مقام اہل دل کو چشم بینا سے۔ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو،
شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے، غرض اتنی ہے بس پیرے بوغا کے جام و مینا سے، کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ نقطہ ہے یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ ترخ تر، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ ترخ تر، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ ترخ تر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، یہ مانا کہ شکست آرزو ہے تلخ ترخ تر، مگر اے دل خدا ملتا ہے بس خون تمنا سے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں گدا مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے۔ اللہ اکبر۔ جام و مینا کے جو لفظ ہیں حضرت نے بتا دیا کہ اس سے مراد جام محبت، شراب محبت ہے، یہ اللہ والوں کے پاس انسان کو جو محبت کی شراب پلائی جاتی ہے، اللہ کی محبت کی شراب، یہ حقیقت میں شراب ہے، اور جو دنیا کے فانی میں قدوں میں جام و مینا لنڈھائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں، اور پی کے خود بھی بدمست ہو کے ادھر ادھر پڑ جاتے ہیں، اکثر نشئی گٹروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت پتہ نہیں کہاں کہاں سے کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھا جائے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں اللہ کے بندے جاتے ہیں، اور ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں تو وہ اللہ کی محبت کی شراب گویا وہ کانوں کے ذریعے سے قلب میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، تو اسی لیے کہا کہ یہ بکتے نہیں ہیں، یعنی دنیا کی جام شراب سے نہیں بکتے، بلکہ اللہ کی محبت۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر جام و مینا کی جو بات کی جا رہی ہے اس سے مراد حقیقی معنی میں جام و مینا ہے، فانی جام و مینا مراد یہاں نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت نے آخر میں فرمائی ہے، کیا شعر ہے بھائی آخر میں؟ شکست آرزو، آدمی دل میں ایک تمنا رکھتا ہے، آرزو محسوس کرتا ہے، اب اس آرزو کے پورے کرنے میں دل کی آرزو تو پوری ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے اپنی آرزو کو توڑ دیتا ہے۔ دل میں جو ناجائز خواہش پنپ رہی ہے کہ یہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اپنے ناجائز خواہش کا گلا گھونٹ دیتا ہے،
تو فرما رہے حضرت کہ یہ ہے تو بڑی تلخ بات، آسان بات نہیں ہے. اپنی ناجائز آرزو کو اور شکست آرزو جو ہے یہ ہے بہت تلخ تر، لیکن اے دوست اللہ تعالیٰ مل نہیں سکتے اس کے بغیر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنی آرزوؤں کے اندر رات دن ڈوبے رہو اور یہ دعویٰ کرو کہ اللہ مجھے مل گیا؟ ناممکن. اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں ملتے جب تک کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کا خون نہ کر دیں، ناجائز تمناؤں کو جو ہے وہ ختم نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نہیں ملتے. مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو توڑ ڈالو لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ توڑو. بے حیائی کے کام، فواحش، برائیاں، ان سب سے اپنے آپ کو روک لو. دل چاہے گا کرنے کو لیکن مت کرو. صرف یہ خیال کر کے کہ بھئی دو باتیں ہیں، اس کے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اس کے کرنے سے شیطان خوش ہوگا. یہ تصور کر لیجئے اور پھر اپنے دل کو سمجھاؤ کہ دل بتا کس کو خوش کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں زیادہ بہتر ہے، یہ شیطان خوش ہو جائے. صبح آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی، اللہ تعالیٰ اٹھاتے ضرور ہیں، جو بندہ اٹھنا چاہے اس کو اٹھاتے ضرور ہیں، لیکن سستی کے مارے پھر دوبارہ سو جاتا آدمی. اس وقت بھی یہ تصور کرے کہ بھئی سونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس وقت اور شیطان بہت خوش ہوگا کہ نماز چھوڑ دی. اور اگر میں اٹھ گیا تو شیطان جو ہے وہ اپنا گال پیٹے گا، اپنا سر نوچے گا، بال نوچے گا اور بھاگے گا دور، کیونکہ اس کو بڑا صدمہ ہوگا کہ بھئی یہ بندہ اٹھ گیا نیند سے. تو اے دل کس کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، یہ شیطان خوش ہو جائے. جب آپ یہ تصور کریں گے تو یقیناً دل کے گوشے سے آواز اٹھے گی کہ میں اپنے رب ہی کو خوش کرنا چاہتا ہوں. بس پھر فوراً بستر چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. خاص طور پر سردیوں میں یہ چیز ضرور سامنے آتی ہے، اس لیے کہ سردی میں اٹھنے کو جی نہیں چاہتا انسان کا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس تصور میں لا کر اٹھ جائیے فوراً. انشاءاللہ جب آپ اس سے آپ کو حلاوت بھی محسوس ہوگی، تازگی محسوس ہوگی اور انتہائی شیرینی اپنے اندر محسوس کریں گے آپ کہ میں نے اللہ کے حکم کو مانا اور شیطان کی بات کو رد کر دیا. لیکن خدا نہ کرے اگر وقتی طور پر آپ نے سو شیطان کی بات مان لی تو سارا دن آپ کو ایسا گزرے گا کہ بے کیف حالت میں گزرے گا، سارا دن تکلیف ہوتی رہے گی. تو اس لیے ہر معاملے کے اندر جب کبھی شیطان ورغلائے تو شیطان کو اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے اور اس عمل سے دور ہو جائے انشاءاللہ. ایسا کرنے اور ساتھ میں ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو ترک کرتا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. بس کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں سوچیے کہ یا اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے یہ چھوڑ رہا ہوں. اگرچہ اس وقت آپ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ میں جو چاہے کروں، لیکن اس سے آپ چونکہ ناراض ہوتے ہیں میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے آپ 2-4 دفعہ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے کہ پھر آدمی کا دل بھی نہیں چاہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ناجائز خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو جائز معاملات ہیں اس سے شریعت نے منع نہیں کیا بلکہ بعض اوقات وہ مطلوب ہوتی ہیں، اس لیے ان جائز خواہشات پر عمل کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں. البتہ ناجائز امور سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ یہ تیرا نام بلند ہوا اپنے فضل و کرم سے. یا اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے، اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے. ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما.
یا اللہ اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں آتی ہیں، اے اللہ اسی طریقے سے جو بھی ہمارے بھائی آتے ہیں اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جو منصوبے ہیں جائز منصوبوں میں کامیابیاں عطا فرما، عافیت اور خیر کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما، ہم سب کو متقی بنا دے۔ اے اللہ اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما لے، یا اللہ اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما لے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں یا اللہ اپنے فضل سے اس کو امن و امان میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ شریر اور فسادی لوگوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو شرارتیں کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے شر و فتنوں کو انہی میں واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے، حکمرانوں کو بھی اچھی ہدایت عطا فرما، نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو کوتاہیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم اللہ۔ کچھ کتابیں ہیں بھائی، جنہوں نے کتابیں نہیں لی وہ کتابیں لے لیں۔